السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ من کان نبیا وآدم بین الماء والطین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آغاز گفتگو سے قبل آئیے ہم اور آپ سب مل کر نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ مدینہ طیبہ کی جانب لو لگا کر سبز گنبد کے مکی ہم سب کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ رحمت للعالمین جان عالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین سید الانبیاء والمرسلین ارواحنا فداہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں بآواز بلند ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاة دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کے اس ہفتہ واری روح پرور اجتماع میں مجھے جو عنوان دیا گیا تھا جناب عاتق نوری صاحب کے معرفت سے ذریعے سے، وہ عنوان خلیفہ سوم جامع القرآن کامل الحیاء والایمان سیدنا عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کے متعلق ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آنے کے فوری بعد امیر دعوت سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا حامد حسین حسان فاروقی صاحب قبلہ مدظ اللہ النورانی کی والدہ ماجدہ کے انتقال کی افسوسناک خبر ملی۔ یقیناً والدین ایک بڑی عظیم نعمت ہوتے ہیں اور ان کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا والدین کا یہ اولاد کے لیے بہت بڑا صدمے کا سبب ہوتا ہے، لیکن موت ایک سچائی ہے، اس منزل سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ آج ان کی ہے تو کل ہماری باری ہے۔ جانے والے چلے جاتے ہیں لیکن اپنے ساتھ اپنی یادیں چھوڑ کر جاتے ہیں۔ یقیناً امیر سنی دعوت اسلامی کی والدہ ماجدہ ایک نیک خاتون، پارسا، عابدہ، زاہدہ
اور متقی خاتون تھیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور تمام ان کے لواحقین کو، اولاد و امجاد کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ ان کے نماز جنازہ کے متعلق اگر کوئی اپڈیٹ اجتماع کے اختتام تک آئے گا تو آپ کو مل جائے گا، ورنہ سنی دعوت اسلامی کے مبلغین کے ذریعے اور جو غالباً گروپ ہے اس میں بھی آپ کے ساتھ اس کی اطلاع شیئر کی جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ سوم ہے، اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ جس ترتیب سے ان خلفائے راشدین کے اسماء مبارکہ آتے ہیں، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ بھی اسی ترتیب کے اعتبار سے ہے۔ یعنی فضائل و مناقب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے خلفاء میں سب سے اول مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، پھر ان کے بعد جو مقام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، پھر مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا مرتبہ ہے۔ یہ تمام اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے، اور الحمدللہ ہم اسی عقیدے کے مطابق ان کا ادب و احترام کرتے ہیں، اور ان کو جو مقام اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، ہم اسی کے مطابق ان کو جانتے اور مانتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت عام الفیل، یعنی جسے ہاتھیوں کا سال کہا جاتا ہے، ابرہہ جب لشکر لے کر کعبۃ اللہ شریف کو ڈھانے آیا جس سال، اس کے چھٹے سال میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کا نسب مبارک حضرت عبد مناف کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ جن کا نام عروہ ہے، یہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نواسی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب پر اور دعوت پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام قبول کیا۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، پھر اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، تیسرے نمبر پر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے شخص ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اسلام لانے والوں میں چوتھا شخص ہوں۔ اس اعتبار سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے شخص ہوئے جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب اور دعوت پر اسلام کو قبول فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بلند مقام اور بہت عظمتیں عطا فرمائی۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ آپ کا نام عثمان ہے، اور کنیت ابو عبداللہ اور لقب ذو النورین ہے۔ آپ کو صرف حضرت عثمان کوئی بھی نہیں کہتا، بلکہ حضرت عثمان غنی کہتا ہے، اور غنی کے معنی ہوتا ہے بے نیاز۔ اب بے نیازی انسان کے اندر بہت ساری چیزوں سے ہوتی ہے۔ کوئی دین سے بے نیاز ہو جاتا ہے،
تو دین سے بے نیاز ہو جاتا ہے تو وہ تو بالکل تباہ ہے. اور کوئی دولت سے بے نیاز ہوتا ہے, کوئی کسی اور چیز سے بے نیاز ہوتا ہے, کوئی ماں باپ سے بے نیاز ہوتا ہے, کوئی بھائی بہن سے بے نیاز ہوتا ہے, کوئی اولاد سے بے نیاز ہوتا ہے, کوئی بیوی بچوں سے بے نیاز ہوتا ہے. غنی کے معنی بے نیاز, یعنی اس کو اس چیز میں کوئی دلچسپی ہی نہیں رہتی. بے نیاز کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں اس کو دلچسپی نہیں ہے, تو اس کو بے نیاز کہتے ہیں. لیکن آج عموماً یہ ہے کہ غنی بہت کم لوگ ملتے ہیں. کسی کو دولت کی محبت ہے, کسی کو عالیشان بنگلے سے محبت ہے, کسی کو بہت اعلی مرتبے پر فائز ہونے کا شوق ہے. تو بے نیاز غنی بہت کم لوگ ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار دولتوں سے نوازا تھا. آج بھی ہمارے معاشرے میں بے شمار لوگ دولت مند نظر آئیں گے, لیکن وہ دولت سے محبت کرتے ہیں, دولت سے وہ محبت کرتے ہیں, دولت کو جمع کر کے رکھتے ہیں, اکٹھا کر کے رکھتے ہیں. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دولت دی تو دولت سے بے نیاز کر دیا. دولت سے محبت ہی نہیں, دولت سے بیگانہ اور بے پرواہ ہو گئے. جو بھی دولت ہوتی وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے, لٹا دیتے, اللہ کے حبیب کی خدمت میں پیش کر دیتے. ایسے بے شمار واقعات ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ میں ملتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جتنا مال عطا کیا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اللہ کی راہ میں اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر لٹاتے رہے, خرچ کرتے رہے. اس لیے آپ کو غنی کہا جاتا ہے. جب لوگ مکۃ المکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے تو مدینہ طیبہ میں پانی کا بڑا مسئلہ تھا. آج بھی آپ عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اگر ہوٹل میں کھانا کھانے جائیں تو آپ اگر 1 ریال کا سالن لیتے ہیں تو روٹی آپ کو اس کے ساتھ مفت ملتی ہے, لیکن پانی آپ کو خرید کے پینا ہے. پانی کے وہ پیسے لیتے ہیں آپ سے, اس لیے کہ پانی کی آج بھی وہاں قلت ہے. زمزم ہونے کے باوجود بھی جو روزمرہ کے لیے استعمال کا پانی ہے وہ خریدنا پڑتا ہے. ہوٹل والے آپ کو پانی مفت میں نہیں دیتے. آپ یہاں کسی بھی ہوٹل میں جائیں پورا جگ سامنے رکھا رہتا ہے, آپ پی جائیں پورا ختم کر دے, دوسرا لا کے دوبارہ دے دے گا. لیکن وہاں ایسا نہیں ہے. مدینہ طیبہ میں بھی پانی, آپ ہوٹل میں جائیں تو آپ کو کھانے کے ساتھ پانی مفت نہیں ملتا. روٹی تو مفت مل جائے گی, پانی مفت میں نہیں ملے گا. تو اس دور میں بھی پانی کی قلت تھی. تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے, وہاں ایک قبیلہ ہے قبیلہ غفار, وہاں کے ایک شخص کے پاس ایک کنواں تھا جسے روما کہا جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پانی کی بڑی مشکل ہے اور اس شخص کے پاس پانی کا کنواں ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا کہ تم اس کنویں کو جنت کی ایک چشمے کے عوض میں مجھے فروخت کر دو. وہ پانی کو بیچا کرتا تھا, اور مشکیزہ قدیم دور میں گھڑے وغیرہ یا بکٹ وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی, ڈول ہوتے تھے چمڑے کے اور مشکیزہ ہوتا تھا, لوگ اس میں پانی بھر کے رکھتے تھے. تو وہ ایک مشک پانی, ایک مد ایک پیمانہ ہے, ایک مد کے عوض میں 1 مشک پانی دیا کرتا تھا. تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے اس کنویں کو جنت کے ایک چشمے کے بدلے میں بیچ دو. تو اس شخص نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس کمائی کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے, ذریعہ معاش نہیں ہے. یہی کنواں ہے جس کا پانی میں فروخت کر کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا ہوں, لہذا میں اس کو فروخت کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا, میں اسے نہیں بیچ سکتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی.
کہ قبیلہ غفار کے ایک شخص کے پاس یہ کنواں ہے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسے جنت کے ایک چشمے کے عوض میں خریدنا چاہتے ہیں، اسے کہتے ہیں بیچنے، لیکن وہ بیچنے کے لیے آمادہ نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، وہ اس شخص کے پاس گئے اور فرمایا کہ تم یہ کنواں مجھے 35,000 درہم میں فروخت کر دو۔ آپ اندازہ لگائیں آج کے دور میں بھی 35,000 روپے 35,000 روپیز ایک اہمیت کا حامل ہے، ایک بڑی رقم ہے۔ ایک غریب انسان کے لیے 35,000 روپے بہت معنی رکھتے ہیں۔ تو 1400 سال پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور میں 35,000 درہم میں اس کنویں کو اس شخص سے خرید لیا۔ اگر آج اس کا حساب کیا جائے تو وہ کھربوں روپے ہو جائیں۔ اس دور کے 35,000 روپے آج کے کھربوں روپے کے برابر ہیں، اور اس دور میں وہ 35,000 کھربوں کے برابر تھے۔ عثمان غنی یوں ہی نہیں کہا گیا۔ اب دیکھیے کہ 35,000 روپے اس دور میں درہم بہت بڑی رقم تھی، لیکن آپ نے اسے خرید لیا۔ خریدنے کے بعد 35,000 درہم اسے دیے، اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں، آپ کے حوالے کر دوں، تو آپ نے جو وعدہ کیا، آپ نے جو فرمایا تھا کہ جنت کا وہ چشمہ مقرر فرما دیں گے، اسے دے دیا جائے گا، تو اگر میں ایسا کروں تو کیا وہ جنت کا چشمہ مجھے مل جائے گا؟ وہ نہر میرے نام ہو جائے گی؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں اے عثمان غنی، وہ نہر تمہارے نام سے مقرر کر دی جائے گی۔ حضرت عثمان غنی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کنویں کو خرید لیا اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا عالم، اسی لیے آپ کو غنی کہا جاتا ہے کہ بے دریغ رقم خرچ کر دی اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ جنت خریدی ہے، ایک تو اسی کنویں کے لیے اور ایک غزوہ تبوک کے موقع سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کنواں خریدا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں جنت کا وہ چشمہ تمہارے نام کر دیا جائے گا، وہ جنت کا جو نہر ہے، جنت کی جو نہر ہے وہ تمہارے نام کر دی گئی، تمہیں دے دی گئی۔ یہاں ایک بات اور بھی بڑا لطیف نکتہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کوئی اختیار نہیں، وہ شفاعت نہیں کروا سکتے، وہ بخشش نہیں کروا سکتے۔ اور میرے آقا تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اس کنویں کو فروخت کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا، اسے جنت کی نہر اس کے نام کر دی جائے گی، اور اس نہر کو اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام منتقل فرما دیا، مقرر کر دیا کہ یہ نہر حضرت عثمان غنی کے لیے۔ تو جنت کا اختیار بھی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی، اعلان فرمایا کہ قحط سالی ہو رہی، جیش اسرت کا سامان چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیش اسرت کا تمام سامان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ پھر اس کے بعد میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسجد نبوی شریف سے متصل گھر کو خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی شریف سے متصل گھر خریدا اور اسے مسجد کے لیے وقف کر دیا۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جیش اسرت کا سامان جو مہیا کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دے گا۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سامان بھی مہیا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس وعدے کے مطابق کہ حضور پاک نے جو فرمایا کہ اللہ اسے بخش دے گا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بھی خرید کے وہ بھی سامان مکمل کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع سے فرمایا کہ یہاں جنگ کے لیے سامان کی کمی ہے، اسلحے کی کمی ہے، دیگر ضروریات کی چیزیں چاہیے، کون ہے جو اس کے لیے آگے بڑھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 اونٹ اور 200 اوقیے میں پیش کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا، حضرت عثمان غنی دوسرے دن جب پھر اعلان فرمایا تو عثمان غنی پھر اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 اونٹ اور 200 اوقیے پھر پیش کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور تکبیر بلند کی۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ اس طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف مجالس میں 250 یا 270 اونٹنیاں اور 30 گھوڑے اور 700 اوقیے سونا اور 10,000 درہم اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ 270 اونٹنیاں مانے رکھتی ہیں، 200 اوقیے سونا یہ بھی مانے رکھتا ہے، 30 گھوڑے اس دور میں مانے رکھتے تھے، 10,000 درہم مانے رکھتے تھے۔ جب یہ 10,000 درہم حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے گئے تو میرے آقا کریم اتنا خوش ہوئے کہ وہ 10,000 درہم اپنے دونوں دستے مبارک میں لیتے اور اسے، ہمارے پاس اگر بہت سارے سکے جمع ہو جاتے ہیں تو ہم دونوں ہاتھوں میں لے کے اسے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں، دوسرے سے پہلے ہاتھ میں ڈالتے ہیں۔ میرے آقا اتنا خوش ہیں کہ وہ 200 درہم آپ 10,000 درہم اپنے دستے مبارک میں لے کر کبھی داہنے دستے مبارک میں کبھی بائیں دستے مبارک میں لیتے ہیں، اور اتنا خوش ہوئے کہ حضور پاک علیہ السلام نے جب اپنا دست مبارک اٹھا کر دعا کی تو اپنے دست مبارک کو اتنا بلند کیا کہ میرے حضور پاک علیہ السلام کے دونوں بغل مبارک ظاہر ہو گئے اور اس سے نور پھوٹنے لگا۔ میرے آقا علیہ السلام نے بے شمار دعائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کی نکاح میں آئیں۔ معاملہ یہ تھا کہ حضور پاک علیہ السلام نے اپنی ایک صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا۔ کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ کے ساتھ فرمایا۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے 100 بیٹیاں عطا کرتا اور وہ یکے بعد دیگرے انتقال کرتی چلی جاتی تو میں ہر ایک کا نکاح، ان 100 بیٹیوں کا نکاح عثمان سے کرتا چلا جاتا، یہاں تک کہ 100 مکمل ہو جاتی، پھر میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے عثمان یہ جبرائیل امین ہے۔ جبرائیل امین حاضر تھے، فرمایا کہ یہ جبرائیل امین ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں رقیہ کی بہن ام کلثوم کا نکاح تم سے کر دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام۔ 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں یکے بعد دیگرے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
صبح قیامت تک کسی کو نہ یہ شرف حاصل ہوا ہے نہ ہوگا کہ کسی نبی کی بیٹی، 2 بیٹیاں کسی کے نکاح میں آئی ہوں. یہ شرف صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا، یہ شرف صرف ان کو ملا. پھر میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی وہ ذات ہے جنہوں نے اپنی زوجہ کے ساتھ اللہ کی خاطر 2 مرتبہ ہجرت کی. ایک مرتبہ ملک حبشہ کی طرف اور ایک مرتبہ مدینہ طیبہ کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بڑا بلند، آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے. آج جو قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب پر اکٹھا کیا گیا اور ترتیب دیا گیا، تو آج ہمارے پاس قرآن کریم اس مصحف شریف کی شکل میں موجود ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حیادار، بہت زیادہ حیا کرنے والے. آپ نے حدیث سنی کہ الحیاء شعبۃ من الایمان یا الحیاء من الایمان، کہ حیا ایمان کا حصہ ہے. جب حیا کی بات آتی ہے تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے آج کہ ہم اپنے آپ کو تو مسلمان کہتے ہیں لیکن حیا کے معاملے میں ہمارے پاس وہ حیا ہے ہی نہیں. آج دیکھیں ہمارے گھر کا ماحول کتنا عجیب ہے. ہمارا مثال ایک پیش کر رہا ہوں میں کہ ہم میں سے کسی نے کسی کو کچھ پیسے قرض دیے تھے اور مقروض نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے پہ وہ واپس نہیں کر سکا. ہم نے اس پر تقاضا شروع کیا، بار بار فون کر رہے ہیں، کبھی گھر پہ جا رہے ہیں، کبھی بازار میں مل رہے ہیں، کبھی شاپ پہ مل رہے ہیں، کبھی ہوٹل میں مل رہے ہیں، اسے پریشرائز کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، میرے پیسے واپس دو. وہ مقروض وعدہ کرتا ہے کہ میں فلاں دن دے دوں گا. اب ہوتا یہ ہے کہ بیچارہ اس دن بھی پریشان، رقم کا انتظام نہیں ہو سکا. صبح ہوتے ہی اسے فون لگایا، فون کرتے ہی اسے کہا کیا بھائی پیسے کا انتظام ہو گیا؟ وہ کہتا نہیں صاحب میں پوری کوشش کر رہا ہوں، نہیں ملا. اب اسے وہی فون پہ ہی ہم نے گالیاں دینا شروع کر دی. وہیں پر ماں بھی بیٹھی ہے، وہیں بہن بھی ہے، وہیں بیوی بھی ہے، وہیں ہمارے بچے بھی ہیں. ہم اپنے عزیزوں، اپنے بڑوں، اپنے بچوں کے سامنے گالیاں بولنے سے نہیں شرماتے، ہر قسم کی گالیاں بولتے. یہ حیا کا تقاضا نہیں ہے. جو حیادار ہوتا وہ گالی بولتا ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمال درجہ حیا کی صفت سے نوازا تھا. ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اپنا داہنا ہاتھ رکھ کر اسلام قبول کیا، اس وقت سے لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری دن تک اپنے داہنے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا. اللہ اکبر کبیر. آپ ذرا اندازہ لیں کتنی حیادار. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں آرام فرما رہے تھے، استراحت فرما رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، دستک دی دروازے پہ. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے ہیں، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہیں بلا لو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے آئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوئی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک کی خدمت میں عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر آئے. فرمایا انہیں بھی بلا لو. تشریف لے آئے. پھر دستک ہوئی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بستر پر لیٹے ہوئے تھے. بستر سے اٹھ گئے, اٹھ کے اپنے کپڑے درست کیے اور فرمائے کہ اب عثمان کو بلا کے لے آؤ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, اپنا معروضہ پیش کیا اور اس کے بعد پھر رخصت ہو گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے گئے. جب چلے گئے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بستر پر استراحت فرما رہے تھے اس حال میں کہ آپ کا تہبند مبارک پنڈلی شریف سے تھوڑا سا اوپر اٹھا ہوا تھا یا زانو سے اوپر اٹھا ہوا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی, آپ نے اجازت برآمد فرما دی, انہیں اسی حال میں بلا لیا. حضرت عمر آئے, آپ نے اسی حال میں بلا لیا. لیکن جب حضرت عثمان غنی آئے تو آپ نے انہیں روکا اور بستر سے اٹھ کر آپ نے اپنا لباس درست فرمایا اور اس کے بعد انہیں بلانے کی اجازت برآمد فرمائی. آخر اس کا سبب کیا ہے؟ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں, عائشہ, جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہوں میں حیا نہ کروں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں تو میں حیا نہ کروں. اور میں نے اس لیے ایسا کیا, ایسا اس لیے کیا کہ اگر میں اسی حال میں انہیں بلا لیتا تو حیا کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مقصد کے لیے آئے تھے, جو معروضہ پیش کرنا چاہتے تھے, وہ حیا کی وجہ سے وہ بات کہہ ہی نہیں پاتے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا, منبر پہ تشریف فرما ہوئے اور کہا, لوگو, میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ افضل ہے؟ لوگوں نے عرض کیا, ہاں ضرور, آپ ہمیں ضرور بتائیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. پھر اس کے بعد فرمایا, لوگوں, میں تمہیں نہ بتاؤں کہ حضور کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں, ان کے افضلیت کے بعد دوسری ذات کون ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا, ہاں اے امیر المومنین ضرور بتائیے. فرمایا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو افضل ترین ذات ہے وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر ارشاد فرمایا, لوگوں, میں تمہیں اس ہستی کے بارے میں نہ بتاؤں جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد افضل ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں اے امیر المومنین ضرور ہمیں بتائیے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں, تیسری ذات جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ فرما کر آپ منبر سے اتر گئے. اب آپ دیکھیے کہ کس قدر بلند مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. آج کچھ لوگ ہیں جو حضرت ابو بکر و عمر اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں اور بے ادبیاں کرتے ہیں. وہ صرف مولا کائنات کو مانتے, جبکہ مولا کائنات خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کر, وہ خود فضائل و مناقب بیان فرما رہے. بڑی حیرت ہوتی ہے. اچھا, ایک اور بڑا عجیب معاملہ دیکھنے میں آتا ہے. عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ ایک حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق سے پیش کی جاتی ہے, علم کے تعلق سے. اکثر و بیشتر لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انا مدینۃ العلم وعلی بابها, کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو دروازہ تو فرمایا ہے, خود کو علم کا شہر تو فرمایا ہے, لیکن اس علم کے شہر اور علم کے دروازے میں حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شامل کیا. صرف یہ نہیں فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها,
بلکہ ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم و ابو بکر بنیانها و عمر حیطانها و عثمان سقفها و علی بابها. صرف یہ نہیں فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، بلکہ فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہیں، حضرت عمر اس کی دیوار ہیں، حضرت عثمان غنی اس کی چھت ہیں، اور علی اس کا دروازہ ہیں. لیکن صرف یہ دو حصے بیان کر کے معاملہ شارٹ کٹ میں نپٹا دیا جاتا ہے. یہ بھی رافضیوں کی ایک سازش ہے کہ انہوں نے حدیث کے اتنے سے ہی حصے کو مشہور کروایا، بغض ابو بکر و عمر و عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کے سبب. اب دیکھیے کہ ایک مکان جب تعمیر ہوتا ہے تو مکان ایک روم ہی آپ بنائیں گے تو اس کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ بیس، بنیاد. بیس نہیں ہوگی تو آپ گھر تعمیر نہیں کر سکتے. بیس اگر ہو گیا تو آپ کو چھت ڈالنے کے لیے دیوار کی ضرورت پڑے گی. دیوار نہیں رہے گی تو چھت نہیں پڑے گی. آج تو پلر بھی پڑتا ہے، دیوار کے ساتھ پلر بھی پڑتا ہے. تو دیوار نہیں ہوگی تو چھت نہیں پڑے گی. تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی بھی ضرورت ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کی بھی ضرورت ہے. اور پھر چار دیواری ڈال دی جائے اور اس میں وہاں کوئی سامان رکھ دیا جائے، چھت نہ رکھی جائے تو پھر وہ سامان محفوظ نہیں رہے گا. کبھی بارش ہوئی خراب ہو جائے گا، آندھی طوفان آیا گرد و غبار سے خراب ہو جائے گا، دھوپ کی تمازت سے خراب ہو جائے گا. تو چھت کی بھی ضرورت ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق کی بھی ضرورت ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کی بھی ضرورت ہے، حضرت عثمان غنی کی بھی ضرورت ہے. اب جب چہار دیواری ہو گئی، بنیاد پڑ گئی، چار دیواری ڈال دی گئی، باؤنڈری وال ہو گئی، چھت پڑ گئی، اب اس میں داخل ہونے کے لیے دروازے کی ضرورت. اب جب اس چار دیواری کے اندر ہم نے کچھ سامان رکھا ہے تو اس سامان کی حفاظت کے لیے اس میں دروازہ ضروری ہے. اگر دروازہ نہیں ہوگا تو وہ سامان ضائع ہو سکتا. تو ایمان کی حفاظت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کی بھی ضرورت ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے حضرت عمر فاروق اعظم کی بھی ضرورت ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے حضرت عثمان غنی کی بھی ضرورت ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے حضرت علی کی بھی ضرورت ہے. اس لیے ہم چاروں کو مانتے ہیں، ہم کسی ایک کو نہیں، ہم چاروں کو مانتے ہیں. اور آج شہر میں مزاج بدلا جا رہا ہے، مزاج بدلا جا رہا ہے. آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ضمن میں کتنی کانفرنس شہر میں ہوتی ہے. اگر کسی کو برا لگے تو معاف کرنا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب میں کتنے جلسے ہوتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب میں کتنے جلسے کراتے ہیں. لیکن مزاج بدل رہا ہے. دیکھیے مولا کائنات کا ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا کہ اتنا بڑا جشن منایا جاتا ہو. آج منایا گیا، بالکل منایا جائے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یاد رکھنا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کو بھی یاد رکھنا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یاد رکھنا. ان کا بھی مقام و مرتبہ ہے، ان کو بھی اللہ نے فضیلت عطا کی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بڑی وضاحت کے ساتھ صاف لفظوں میں بیان فرمایا کہ تین طرح کے لوگ ہوں گے میرے متعلق، مجھ سے عقیدت رکھنے والے تین طرح کے لوگ ہوں گے. ایک وہ ہوں گے جو مجھ سے محبت میں بہت زیادہ غلو کریں گے، یعنی بہت زیادہ زیادتی کریں گے، یہ بھی اچھا نہیں ہے. ایک وہ ہوں گے جو میرے مقام و مرتبے کی تقصیر کریں گے، گھٹائیں گے، وہ بھی درست نہیں ہوں گے. لیکن جو اعتدال رکھے گا مجھ سے محبت میں وہ کامیاب ہے، وہ اچھا ہے. تو ہم حضرت علی سے محبت کرتے ہیں اعتدال والی، اور یہی کرنا چاہیے. اسی طرح تمام صحابہ سے بالترتیب جن کی جو فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں آئی اس اعتبار سے ان سے محبت بھی کرنی.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے آخری 2-3 باتیں عرض کر دوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جبل احد پر، احد پہاڑ پر تشریف لے گئے. آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. جب میرے آقا کے قدم ناز، سبحان اللہ، کیا بات ہے، وہ احد پہاڑ ہم سے زیادہ خوش نصیب ہے کہ اپنے سینے پہ اس نے آقا کے قدمین شریفین کو لے لیا. جب میرے آقا کے قدم ناز اس جبل احد پر پڑھے تو فرط مسرت اور خوشی سے مچلنے لگا، جھومنے لگا، دائیں بائیں جھوم رہا ہے کہ آج اللہ کا محبوب میرے اوپر جلوہ افروز ہو گیا. فرط مسرت میں جھوم رہا تو میرے آقا کریم علیہ السلام اپنے قدم ناز کو جبل احد پر مارتے ہیں اور فرماتے ہیں اے احد تھم جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہے. صدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا. اب جو لوگ حضور پاک علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، اب سوچے کہ ابھی شہادت تو ہوئی نہیں ہے، جبل احد پہ میرے آقا کریم حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی کی شہادت کا اعلان فرما رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ارشاد فرماتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں تشریف فرما تھے. اتنے میں اچانک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. تو جب حضور کے قریب ہوئے تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے عثمان تمہیں شہید کیا جائے گا. کیا فرمایا؟ تمہیں شہید کیا جائے گا. کب کس کی موت کہاں ہونی ہے یہ کوئی نہیں جانتا، یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ کی عطا سے محبوب خدا جانتے ہیں. اللہ کی عطا سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے. فرمایا اے عثمان تمہیں شہید کیا جائے گا، اور جس وقت تمہیں شہید کیا جائے گا اس وقت تم سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہوگے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے. پھر فرمایا میرے آقا نے اتنے پر ہی اکتفا نہیں، بات یہی ختم نہیں ہو گئی کہ تمہیں شہید کیا جائے گا اور اس وقت تم سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہوگے. میرے آقا نے اس آیت کی بھی وضاحت فرما دی، میرے آقا نے اس آیت کی بھی وضاحت فرما دی کہ تم سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہوگے اور فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کی تلاوت جب تم کر رہے ہوگے تو اس آیت کے اوپر تمہارا خون گرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. آیت کی بھی وضاحت فرما دی، اور جب وہ آیت تلاوت کی جا رہی تو اسی آیت کے اوپر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا خون اس آیت مبارکہ پر گرا. وہ نسخہ آج بھی موجود ہے. ابھی 18 ذی الحجہ کو کسی نے مجھے واٹس ایپ پہ قرآن کریم کے اس صفحے کا ایمیج بھی بھیجا تھا، اور اس پہ باضابطہ ابھی بھی قرآن کریم کے اس صفحے پر اس آیت کے پاس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے خون کے نشانات موجود ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ آپ کثرت کے ساتھ روزانہ روزے رکھتے، عبادت کرتے، رات میں بہت مختصر سوتے اور ساری رات عبادت میں گزارتے، اور پوری ایک رات میں ایک قرآن مکمل تلاوت فرماتے. آپ دیکھیں آج ہمارا کیا حال ہے. ہم تو قرآن کو کسی کی زیارت پر، کسی کے چہلم پہ پڑھتے ہیں، یا رمضان کا مہینہ آیا تو پڑھتے ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ وہ روزانہ قرآن کریم مکمل ایک قرآن پوری رات میں تلاوت کیا کرتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر محبت ہے ہمیں
تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے اسوہ حسنہ کو اپناتے ہوئے ان کے نقش قدم پہ چلیں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں، ان کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے کے لیے ہم ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت جب پیش کرتے ہیں اور ان کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں تو یہ بھی ضروری ہے کہ انہوں نے جس سادگی کے ساتھ زندگی گزاری، اللہ نے بڑا غنی بنایا تھا، بڑی دولت سے نوازا تھا، لوگ ان کے پاس جب مہمان آتے تو بادشاہوں کی طرح، جیسے بادشاہوں کو بہت ہی اعلیٰ قسم کا کھانا کھلایا جاتا ہے، آپ بہت اعلیٰ قسم کا کھانا اپنے مہمانوں کو کھلاتے، لیکن جب خود کھانا کھاتے تو آپ کا کھانا سرکہ اور زیتون ہوا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کا جو جذبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا تھا، وہ جذبہ صادق ہم سب کے بھی دل میں پیدا فرمائے، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ساری دنیا میں امن و امان قائم فرمائے، اسلام کو سربلندی عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور بروز قیامت اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے، اور ان کے مقدس ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرمائے۔ والآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔